جب ساری راہیں بند ہو جائیں اور دل تھک کر خاموش ہو جائے، تب تہجد کی راتوں میں مانگی گئی دعا کن فیکن بن کر سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جو رات کو رب کو راضی کرتا ہے، دن کو اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تہجد وہ دروازہ ہے جہاں معجزے خاموشی سے اترتے ہیں۔ جہاں سب کے لیے روشنی تھی، وہاں تمہارے لیے کالا اندھیرا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کیونکہ تمہیں عام روشنی نہیں، اللہ کی وہ خاص روشنی عطا ہونی ہے جو اندھیروں میں ہی چمکتی ہے۔ یہ اندھیرا سزا نہیں، تیاری ہے، ایک ایسی صبح کی جو تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ اندھیرے میں چھپا کر تمہیں خود اپنے نور تک لے جانا چاہتا ہے۔ اگر تم پر یہ 13 نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ لو اللہ تمہارے حق میں کوئی معجزہ لکھ چکا ہے۔ نمبر 1، تمہارے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے۔ تمہیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی حاصل کر لو، دل نہیں بھرتا۔ یہ دنیا سے کٹنے کی وہ کیفیت ہے جو اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ نمبر 2، تم اکثر راتوں کو بے چین ہو جاتے ہو، روتے ہو، دعا کرتے ہو اور پھر سکون سا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری روح اللہ کے قریب ہو رہی ہے۔ جو روح اللہ سے جڑ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں رہتی۔ نمبر 3، تم دوسروں کو معاف کرنے لگے ہو اور خود کو سنبھالنے لگے ہو۔ اللہ جب کسی کو اٹھاتا ہے تو پہلے اس کے دل کو صاف کرتا ہے، اور یہ معافی، صبر اور برداشت سب معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روتے ہیں لیکن رب کو نہیں چھوڑتے، ٹوٹتے ہیں لیکن سجدے نہیں چھوڑتے، مایوس ہوتے ہیں مگر پھر بھی یا اللہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں۔ اگر تم ان میں سے ہو تو خوشخبری ہے، تمہاری تقدیر میں کچھ ایسا لکھا جا چکا ہے جو تمہارے خوابوں سے بڑا ہے۔ خوشی تمہارے نصیب میں ہے، معجزہ تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے، بس وقت نے ابھی تک پردہ نہیں اٹھایا۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب ابھی تک نہیں آیا تو گھبراؤ مت، اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر لمحہ محفوظ کر چکا ہے۔ وہ لمحہ جب تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور دل کہے گا یا اللہ واقعی تو نے کمال کر دیا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری قسمت ہی خراب ہے، کہ جیسے خوشیاں ہماری تقدیر سے کاٹ دی گئی ہیں۔ لیکن جانتے ہو، جن لوگوں کی تقدیر دیر سے کھلتی ہے، اللہ ان کے لیے کچھ خاص لکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ تقدیر سے نہ گھبرا، وہ لکھی بھی گئی ہے تیری آنکھ کے آنسو دیکھ کر۔ تہجد کے سجدے خالی نہیں جاتے، بس رب کا کن ابھی باقی ہے۔ اگر تم ٹوٹنے کے بعد پھر سنبھل جاتے ہو تو سمجھ لو تم کوئی عام انسان نہیں، تم وہ ہو جسے اللہ نے معجزے کے لیے چن لیا ہے۔ تمہارا دل مانتا ہے کہ اللہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ شاید ابھی تمہاری گھڑی صبر کی لکھی گئی ہے، مگر پھر بھی سجدے تمہیں بوجھ لگتے ہیں، کیونکہ تم نے دعاؤں کا مطلب فوراً مل جانا سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ سجدہ مانگنے کا نہیں، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب تم رو کر گرتے ہو تو دراصل تم بلند ہونے کے سفر پر ہوتے ہو۔ دیر ہو سکتی ہے پر رب کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، بس وہ تمہیں اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں تمہاری چاہت نہیں، تمہارا نصیب تمہارا منتظر ہو۔ برے لوگ عیش کرتے ہیں کیونکہ دنیا ان کا انعام ہے، اور اچھے لوگ روتے ہیں کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کن فیکن محفوظ ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے انجام کو خود دعوت دے، اور نیک کو آزماتا ہے
تاکہ وہ سجدے میں کندن بن جائے۔ تہجد میں رو کر سو جانا دنیا میں ہار جانا نہیں، یہ تو جیتنے والا راز ہے جو نیکوں کو عطا ہوتا ہے۔ کبھی تمہیں چپ رہنا سکھایا جاتا ہے، کبھی برداشت، یہ سب رب کی تیاری ہے کسی بڑے معجزے سے پہلے۔ اگر سچ ہار رہا ہے تو سمجھ لو رب اسے کسی بڑی حکمت کے لیے چپ کرا رہا ہے، کیونکہ وقت آنے پر وہ گرجے گا۔ اگر تم روتے ہو اور لوگ ہنستے ہیں تو یقین رکھو تمہارا وقت آسمان پر لکھا جا چکا ہے۔ جہاں سب کو دعاؤں کا پھل جلدی ملتا ہے، وہاں کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں رب دیر سے دیتا ہے مگر لاجواب دیتا ہے۔ اللہ برائی کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے انجام کو خود دعوت دے، اور اچھائی کو روکتا ہے تاکہ وہ آزمائش میں نکھر جائے۔ کن فیکن صرف لفظ نہیں، یہ رب کا اختیار ہے جو دل سے نکلی ایک دعا کو مقدر کا چراغ بنا دیتا ہے۔ اگر تجھے صرف کانٹے ہی ملے تو غلا نہ کر، شاید رب تیرے لیے ایسی بہار چھپا رہا ہے جو سب کے نصیب میں نہیں۔ لوگوں کو دنیا ملتی ہے، تمہیں دعاؤں کے زخم ملتے ہیں، مگر جان لو جس دل سے رب نے خود بات کی ہو اسے دنیا کی باتوں کی ضرورت نہیں۔ سچ وقتی طور پر ہار سکتا ہے مگر وقت گواہ ہے کہ آخرت میں فتح ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ جھوٹ کی چمک وقتی ہوتی ہے، سچ کی روشنی دیر سے آتی ہے مگر اندھیروں کو مٹانے والی ہوتی ہے۔ تم صبر کرتے جا رہے ہو، لوگ سمجھتے ہیں تم کمزور ہو، مگر حقیقت یہ ہے تمہیں کن فیکن کے قریب لایا جا رہا ہے۔ تہجد میں گزرنے والی ایک رات دن کی 1000 آسانیوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ رب کو راضی کر دیتی ہے جو تقدیر بدلنے والا ہے۔ دعاؤں کی تاخیر اللہ کی ناراضگی نہیں، یہ اس کی محبت ہے، کیونکہ وہ تمہیں عظمت دینے سے پہلے آزماتا ہے۔ اللہ بروں کو دنیا دے کر آزما رہا ہے اور نیکوں سے دنیا چھین کر انہیں جنت کی طرف چن رہا ہے۔ یہی تو کن فیکن کا راز ہے۔ رب کبھی بے حس نہیں ہوتا، وہ صرف خاموش رہتا ہے تاکہ تم اپنی فریادوں سے کن فیکن کی حد پار کر جاؤ۔ جو برائی کرے اسے وقت ملتا ہے اور جو نیکی کرے اسے کن فیکن کے لیے چنا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تجھے دنیا کی آسانیوں سے روکا ہے تو سمجھ لے وہ تجھے آخرت کی راحتوں کے لیے چن رہا ہے۔ جہاں سب کو آسانیاں ملتی ہیں، وہاں اگر تیرے لیے مشکلیں لکھی گئی تو سمجھ جا اللہ تجھے خاص بنا رہا ہے، عام نہیں۔ جہاں سب کو دنیا ملی وہاں تجھے رب کی تلاش ملی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رات کی تاریکی میں جو رب سے مانگتا ہے وہ رب کے کن کا رازدار بن جاتا ہے اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ جھوٹ کا پھیلنا اصل میں سچ کی آزمائش ہے، اور جو اس آزمائش میں ڈر جائے وہی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ تمہاری قسمت میں دیر ہے، انکار نہیں۔ تہجد پڑھو اور دیکھو رب کیسے ہو جا کہہ کر تمہاری دنیا بدل دیتا ہے۔ برے لوگ جلدی کامیاب ہوتے ہیں تاکہ ان کی آزمائش دولت بن جائے، اور اچھے لوگ روتے ہیں تاکہ ان کی دعا کن فیکن بن جائے۔ برائی اس لیے جیتتی ہے تاکہ اچھائی کی اصل عظمت ظاہر ہو، کیونکہ رات کے بعد سورج کا چمکنا ہی اس کی پہچان ہے۔ دنیا دھوکا ہے، یہاں جھوٹ جیتتا ہے تاکہ آخرت میں سچ کو وہ مقام ملے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اچھائی دنیا میں ہار کر بھی رب کے نزدیک جیت جاتی ہے، اور برائی دنیا میں جیت کر بھی ہار جاتی ہے۔ جب دوسروں کو تحفے ملتے ہیں تو تمہیں صبر، تنہائی اور آنسو، تو یاد رکھو رب اپنے چنندہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ تحفے دنیا میں مل جائیں تو لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، لیکن جو روتے سجدے میں ہیں انہیں اللہ وہ دیتا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔
تمہاری خاموش دعا اللہ کے عرش تک جا رہی ہے، اور جب وہ کن کہے گا سب کچھ تمہارے حق میں پلٹ جائے گا۔ اگر دل اداس ہو تو تہجد میں اللہ سے بات کر، کیونکہ وہی ہے جو آنکھ کے آنسو کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے۔ رب کے بندے کبھی ہارتے نہیں، کیونکہ وہ تہجد میں گر کر اللہ کے سامنے جیت جاتے ہیں۔ یہی اصل معجزہ ہے۔ جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا، اللہ انہیں چن لیتا ہے، اور تہجد کے سجدے ان کا نصیب سنوارتے ہیں۔ کبھی کبھی دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں تاکہ تم رب کے قریب آ سکو، کیونکہ تہجد کی عبادت بندے کو محبوب بنا دیتی ہے۔ حضرت علی: رات کی تنہائی میں بہنے والے آنسو اللہ کے یہاں سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ سب سے قیمتی وقت وہ ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تمہارا دل اللہ کے حضور جھکا ہو۔ جو شخص راتوں کو جاگ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، دن میں اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے اور ہر دل کی صدا سنتا ہے۔ وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا جو تہجد میں اللہ کے حضور جھک جائے۔ جو شخص رات کو اپنے رب سے مانگتا ہے، دن کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ رات کا سکون اللہ کی طرف پلٹنے کا سب سے خوبصورت وقت ہے۔ دعائیں رات میں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ وقت صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے چھپ کر روتے ہو، مگر اللہ کے حضور رونے سے سکون ملتا ہے۔ تہجد کی راتیں خاموش ہو سکتی ہیں، لیکن وہ دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں۔